أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموعات داحي المطلوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صلوات الله نعرہ تکبیر مل کے اللہ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بلندر صلوات ہے انہائی قلب احترام صداقت عظام بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں اس متبرک مجلس سے عزا کے لیے سورہ مبارکہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے اور اس سورہ کی 6 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا خصوصی توجہ چاہیے صاحبان دقت تشریف فرمائیں ارشاد پروردگار ہے
کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بھائی تھوڑا سا میری طرف متوجہ رہیے گا. میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں. صاحبان علم تشریف فرمائیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. خدا نے فرمایا کہ نبی مومنین کے نفوس پر اولا بالتصرف ہوتا ہے. تھوڑا سا جانیے. نبی مومنین کی جانوں کا مالک ہوتا ہے. میں آسان ترجمہ کروں کہ مومنین کی نفوس پر اولا بالتصرف ہونے کا معنی یہ ہے کہ میرا نبی مومنوں کا مولا ہوگا. مولا سلامت رکھے آپ کو. مولا زندگی دیکھیے. تھوڑا سا بیدار رہنا چاہیے. النبی یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے. حوالہ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے اور 23ویں سپارے میں ہے اور 6 نمبر آیت ہے. خدا فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ میرا نبی مومنین کی جانوں کا مالک ہے. مومنین کے نفوس پر اولا بالتصرف ہے، یعنی مومنین کا مولا ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ اور جو اس نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں. بھائی جب تھوڑا سا جاگنا ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ متصل ہے. سلامت اور دیکھیں دوست تشریف فرمائے ہیں. سارے میرے ساتھ ذرا متصل ہوئیے گا کہ مومنین کی جانوں کا مالک ہے خدا کہتا ہے میرا نبی. اور وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ اور جو نبی کی بیویاں ہیں. بھائی جان بیٹا دیکھو بیٹا، جو نبی کی ازواج ہیں خدا نے کہا أُمُّهَاتُهُمْ وہ مومنوں کی مائیں ہیں. میں جملہ ہدیہ کروں، صرف آپ کی توجہات کو پرکھنے کی خاطر ہدیہ کرتا ہوں. نبی کی جتنی بیویاں ہیں بھائی جان، جتنی ہیں جیسی میرا ساتھ دیجیے گا بھائی. قرآن کہہ رہا ہے نبی کی بیویاں جتنی ہیں جیسی ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. یہ جو میں نے جملہ کہا جتنی ہیں اور جیسی ہیں، یہ بھی میں نے قرآن سے لیا ہے. توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ نبی کی ساری بیویاں ایک جیسی نہیں ہیں بھائی جان. سیدھے دلوں والی اور ہیں، ٹیڑھے دلوں والی اور. مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے یا نہیں بھائی جان؟ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی پارلیمنٹ سے، سینٹ سے ایک بل پاس ہوا ہے جو متنازع بل ہے کہ جس میں ٹائٹل بڑا خوبصورت دیا گیا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی توہین اہل بیت کرے گا، توہین صحابہ کرے گا، توہین ازواج کرے گا، اس کے لیے 10 سال قید ہے یا 10 لاکھ جرمانہ ہے. یہ ٹائٹل خوبصورت ہے اور عزیزان محترم یاد رکھیں اس ٹائٹل کی خوبصورتی پہ نہ جائیں. توجہ کیجئے گا. ہم میں سے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی نیابت کرتے ہوئے اس ممبر حسین پر ایک جملہ کہوں. عزیزان محترم کوئی بھی شیعہ ایسا نہیں ہے جو العیاذ باللہ اصحاب پیغمبر کی توہین کا سوچ سکتا ہو یا ازواج پیغمبر کی
حرمت کا پاسداری نہ کرتا ہو یا ان کی توہین کا سوچتا ہو یا اہل بیت علیہ السلام کی توہین کا سوچتا ہو، ہم میں سے کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہم اس بل کی آڑ میں بنو امیہ کی تعظیم نہیں کر سکتے۔ میرا ساتھ ہے، میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی نمائندگی کروں جی، یہ ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ متفق ہے تو ضرور تعین کیجئے گا۔ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو اصحاب پیغمبر کی یا صحابہ کی توہین کا سوچ بھی سکتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ممبروں سے یہی بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کو اتنی عظمت پر مانتے ہیں، اتنی عظمت پر مانتے ہیں کہ صحابہ کے قدموں کے نیچے آئی ہوئی مٹی ہم اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، اصحاب کے پاؤں میں پہنی ہوئی جوتیوں کو ہم اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، منافقوں کا احترام نہیں کرتے۔ میرا ساتھ ہے، میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ ہم منافقین کا احترام نہیں کرتے۔ صحابی ہے، لیکن صحابی کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ کون شیعہ ہے جو ممبر سے کہتا ہے کہ صحابہ نے رسول کا جنازہ نہیں پڑھا تھا؟ بھائی صحابہ نے پڑھا تھا، منافقوں نے نہیں پڑھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ اعلان ہے، میں شیعہ خطیب ہونے کے ناطے سے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم صحابہ کے احترام کے قائل ہیں، ہم ازواج پیغمبر کے احترام کے قائل ہیں، ہم جتنی بھی نبی کی بیویاں ہیں انہیں اپنی مائیں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے نبی کی بیویوں کو مومنوں ہی کی مائیں بنایا۔ یہ مجمع میرے ساتھ بھائی پیغام نہیں پہنچ رہا ہوگا۔ خدا کہہ رہا ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، خدا کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کا مولا ہے اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ بھائی جان توجہ کیجئے گا، پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں 9، 11، 13 شادیاں کی۔ اس کا مطلب یہ کہ 13 ازواج، 13 خواتین ایسی تھی جو نبی مکرم کی زوجیت میں آئیں، اور جو بھی نبی کی زوجیت میں آ جائے، قرآن نے آگا جی اسے سٹیٹس دیا ہے ماں کا۔ ساری بیویاں بھائی جان توجہ کیجئے گا ہماری مائیں ہیں، لیکن سورہ تحریم میں خدا کہتا ہے، سورہ تحریم کی 4 نمبر آیت میں خدا کہتا ہے فقط سقط قلوبہما، 13 بیویاں ہوں، ٹیڑھے دل والی 2 ہے۔ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، قما کی زمین 2 کے لیے آتی ہے، سقط قلوبکما۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان ازواج پیغمبر میں سے کون ہیں کہ جن کے خدا نے کہا دل ٹیڑھے ہیں، کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے، لیکن خدا نے ماں بنانے کے بعد یہ بھی تو بتا دیا کہ نبی کی 2 بیویوں کے دل ٹیڑھے ہیں۔ کون ہیں یہ مورخین بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم ازواج پیغمبر کا احترام کرتے ہیں، ہم انہیں ماں کا سٹیٹس دیتے۔ اب ذرا سر اٹھائیے گا، میں ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا، نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، لیکن ماں میں فرق ہے کیا؟ اسلام پر پلنے والی مائیں اور ہیں، اسلام کو پالنے والی ماں خدیجہ۔ میرا ساتھ ہے بھائی، میں آپ کے لیے پڑھوں، توجہ کی آپ نے کہ نہیں؟ ماں کا احترام ہے عزیزوں، لیکن ماں کے کردار میں فرق ہے۔ اسلام اسلام پر پلنے والی مائیں، بولو میرا ساتھ دو، اور ہے، اور اسلام کو پالنے والی آنا۔ میرا ساتھ دے میں جملہ ہدیہ کروں بھائی جان، بیت المال سے وظیفہ لے کر مائیں بننے والی اور ہے، اور اسلام کو بیت المال دینے والی ماں۔
استقبال خدیجہ کا خون ابو طالب سلام کیا توجہ ہے یہ اسلام کو جس بی بی نے بیت المال کا تصور دیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، باقی ساری مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن جناب خدیجہ صرف مومنوں کی ماں نہیں ہے، وہ سادات ہے، یہ سادات کی بھی ماں ہے اور فاطمہ زہرا کی بھی ماں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی جان اگر اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، اگر یہ جملہ نہیں کہوں گا تو حق کے ممبر ادا نہیں ہوگا۔ عزیزو دیکھیں کہ ہم نمک حلال ہیں، ہمارے وجود میں خدیجہ کا مال ہے، اب جس کے وجود میں خدیجہ کا مال ہوگا وہ میرا ساتھ دے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ عرب کی عرب پتی خاتون، آپ تھک کے سن رہے بھائی، تھک کے سن رہے، عرب کی عرب پتی خاتون، مورخین نے لکھا کہ سارا عرب بی بی کا مقروض ہے یا نہیں؟ آپ ذاتوں سے قومیوں سے سنتے کہ سارا عرب بی بی کا مقروض تھا، 90,000 اونٹ بی بی کا مال لے کر تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، مال اس کے علاوہ تھا، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جو عرب مقروض تھا انہوں نے بی بی سے قرضہ معاف کروایا۔ نا میرا ساتھ دے بھائی جان، ساتھ میں ہلائیے گا جو میرا ساتھ دے سکتے۔ خدا بھائی آج بھی لوگ بینکوں سے قرضہ لے کے معاف کرواتے ہیں، کیس کر دیتے کہ دیوالیہ ہو گیا، ہم قرضہ بینک کو واپس نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ایسے ہیں جو بینکوں سے قرضہ لے کے معاف کرواتے ہیں، یہ رسم پرانی ہے۔ جو میرا ساتھ دے سکتے بھائی، یہ رسم پرانی ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے قرضہ معاف کروایا وہ جناب خدیجہ سے کروایا۔ توجہ ہے نہیں؟ اور کیسے قرضہ معاف کرائے یہ پیغام لیجئے گا جی اوور ٹیکسنگ والوں، آپ بھی آیا اور جملہ ہدیہ کر کے جاؤ۔ کیسے معاف کروایا؟ آتے تھے اور آ کر کہتے تھے خدیجہ قرضہ بڑا ہے، ہم تیرے مقروض ہیں، کیا اگر ہم تیرے شوہر کا کلمہ پڑھ لیں؟ بولو بھائی جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے، میں مائک میں بہت کر رہا ہوں۔ کہتے تھے اگر ہم تیرے شوہر کا یعنی پیغمبر اکرم کا کلمہ پڑھ لیں تو کیا تو قرضہ معاف کر دے گی؟ بی بی کہتی ہے ہاں کلمہ پڑھو قرضہ معاف۔ بھائی جان جاگیے گا، میں نے جملہ دینا ہے، توجہ کیجئے گا، کلمہ پڑھ لو قرضہ معاف۔ حالات اجازت نہیں دیتے ورنہ میں ان کے نام بتاتا کس نے کتنا قرضہ معاف کروایا۔ نانا میں جملہ ہدیہ کروں، اس کو بدل کے عرض کر دیتا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا، جملہ ضائع نہ جائے۔ کس نے کلمہ پڑھنے کے کتنے پیسے لیے؟ میں کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو؟ بابا قرضہ معاف کروایا کیا مطلب ہے؟ پیسے لیے، بولو بھائی پیسے لیے نا، قرضہ معاف کروایا تو پیسے لیے کہ اتنا قرضہ معاف کرو تو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے کے، میرے طرف توجہ دیجیے گا جی، کلمہ پڑھنے کے پیسے لیے، کلمہ پڑھنے کے پیسے لیے میں ان کے نام بھی جانتا ہوں کہ کس نے کتنے پیسے لیے، یعنی کتنا قرضہ معاف کروایا۔ اب ہر بھائی گا اگر چپ رہیں گے تو مجھے دکھ ہوگا۔ آج مولوی اپنی مسجد کا سپیکر کھول کے کہتا ہے یہ کیسے حسین کے عزادار ہیں، یہ کیسے شیعہ ہیں، یہ کیسے ماتمدار ہیں کہ جو حسین کا ماتم کرنے کے پیسے لیتے ہیں، حسین کا ماتم کرنے کے پیسے لیتے ہیں۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ الزام لگانے والے کون ہیں؟ یہ انہی کی نسلیں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے پیسے
کرنے کے پیسے دیتے ہیں. بھائی جان جو مجھے یہ کہتا نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے جو کہتا نا میں اسے کہتا ہوں چھوڑ پیسے دیتے کہ نہیں دیتے، تو اپنی قیمت بتا کتنے پیسے دے کے حلقے میں آئے گا. آدمی تو بولو یار، جو سینے پہ یا حسین کہہ کے ہاتھ مارتے ہو تو بولو، بتاؤ سینے پہ ہاتھ مارنے کے کتنے لوگ ہیں، زنجیر مارنے کے کتنے لوگ ہیں. بات کرنا آسان ہے، توجہ ہے، دعویٰ کرنا آسان ہے، دلیل دینا مشکل ہے. یہ انہی کی اولادیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے پیسے لیے تھے. وہیں سے تو دو طرح کا اسلام ہو گیا، ایک محمدی اسلام، ایک اموی اسلام. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس سے بہتر اور بلندر درود ہدیہ کریں سارے. اب کہیں ایسا نہ ہو ہمارے علماء خطباء ممبروں سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بل پاس ہو گیا، ہماری زبانیں بند، کتابیں بند، بہت ساری کتابوں میں پابندی. اب دوبارہ خبریں آ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے، صدر علوی صاحب نے اعتراضات لگا کر بل کو واپس بھیج دیا ہے. لیکن بہرحال ابھی ان خبروں کی تصدیق ہونا باقی ہے. تو ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس پاک سرزمین پر یہ بل کبھی پاس نہیں ہوگا. ان جہاں سے نکلا تھا کہیں واپس دوبارہ جائے گا انشاءاللہ. علماء متوجہ، سامعین متوجہ. میں نے تو یہ بات ہر جگہ کی ہے کہ اگرچہ بھارت یہ بل ہمیں قابل قبول نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ سے اور سینٹ سے اس بل کے پاس ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے بھائی جان، ہمارے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ بل پاس ہونے سے علماء و ذاکرین پاس ہو گئے. بل پاس ہو گئے، علماء و ذاکرین پاس ہو گئے. اللہ اس اتفاق کو، اس اتحاد کو باقی رکھے. عظمت اہل بیت کے صدقہ میں یہ پاکوں کی سرزمین ہے. ہم ان بلوں کی آڑ میں اور اچھے ناموں کے ٹائٹل کی آڑ میں بنو امیہ کا احترام کسی صورت نہیں ہونے دیں. توجہ ہے صاحبہ میں نہیں؟ احترام ہم کرتے ہیں. میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے قدموں کے نیچے آئی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے. ہم اپنی نوجوان نسل کو ہمیشہ سے یہ متوجہ کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن صحابہ اہل بیت توجہ ہے یا نہیں؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کا مولا. توجہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ. اور جو نبی کی بیویاں ازواج وہ مومنوں کی مائیں. توجہ فرمائیے. اجازت ہے ایک آیت اور پڑھو. بھائی جان یہ آیت بھی کی بلا اسی سورہ احزاب. ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ 6 نمبر آیت تھی سورہ احزاب. اب جو آیت پڑھ رہا ہوں کہ یہ 40 نمبر آیت. خدا فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. آپ غور تو کریں بھائی جان، متوجہ تو ہوں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. خدا نے ایک ہی صورت میں 2 الگ حکم دیے. 6 نمبر آیت میں کہا کہ محمد کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور اسی صورت کی 40 نمبر آیت میں کہا محمد تمہارا باپ نہیں ہے. یعنی پیغمبر گرامی اسلام خدا بند مطالب ہے، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں بھائی، قرآن کی آیت ہے. خدا نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے
وہ میرا رسول ہے اور انبیاء کا خاتم ہے اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ عجیب ہے خداوند متعال کی حکمتیں کہ اس نبی کی بیویوں کو ہماری مائیں بنا دیا لیکن نبی کو ہمارا باپ نہیں بنایا۔ توجہ ہے پروردگار، یہ عجیب حکم ہے۔ تو آواز قدرت آئے گی نبی کی بیویاں، بھائی جان یہ میرا جملہ لیجیے گا، نبی کی بیویاں چونکہ تم جیسی ہیں اس لیے تمہاری ماں جیسی ہے اور نبی تم جیسا نہیں۔ نبی تم جیسا نہیں ہے اس لیے تمہارا باپ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے باپ ہونے کی نفی کی ہے۔ نا میں پڑھنے کے دوستوں میں پڑھ رہا ہوں، اللہ نے امت کے باپ ہونے کی نفی کی ہے کہ میرا نبی تمہارا باپ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نبی باپ نہیں ہے، بھائی باپ ہے تمہارا باپ نہیں ہے۔ تو پروردگار نبی کن کا باپ ہے؟ کہا یہی قرآن پڑھو، سورہ آل عمران میں میں نے نبی کو حکم دیا میرا حبیب نصارہ نجران سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاؤ۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرا حبیب نصارہ نجران سے کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ عالم اسلام سے آپ بھی پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ ابنا انا کی جگہ پہ رسول کنہیں بیٹے بنا کے لے کر گئے؟ ایک حسن کو ایک حسین کو، یعنی ایک امام حسن علیہ السلام کو اور دوسرے امام حسین علیہ السلام، کیا بنا کے لے کے گیا؟ بیٹے۔ جب انہیں بیٹے بنا کے لے کے گیا تو خود ان کا کیا بن کے گیا؟ باپ بن کے گیا۔ تو فیصلہ تو قرآن نے دے دیا، امت کے مرد اور ہیں، اہل بیت کے مرد اور جن کا باپ رسول ہے، اور اہل بیت وہ ہیں جن کا باپ رسول، جن کا باپ رسول، حسنین وہ ہیں جن کا باپ رسول۔ فرمایا النبیو، بات وہیں پہ رکی ہوئی ہے کہ النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کا مولا ہے، اولا بالتصرف ہے، جانوں کا مالک ہے، نبی مومنوں کا مولا ہے۔ بھائی جان میرا ساتھ دیجئے گا، پڑھنے کے دوست تشریف فرمائیں۔ قبلہ النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی مومنوں کا مولا ہے۔ تو قرآن سے پوچھیں مومن کون ہے؟ میں قرآن ہی پہ گفتگو کر رہا ہوں، میں قرآن ہی پہ گفتگو کر رہا ہوں، ابھی تو کوئی حدیث نہیں پڑھی، قرآن کی آیتیں پڑھی ہے۔ کہا النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی مومنوں کا مولا ہے۔ تو پروردگار یہ مومنین کون ہیں جن کا نبی مولا ہے؟ بھائی ساتھ دیجیے گا، یہ مومنین، بھائی جان توجہ ہے، مومنین کون ہیں کہ جن کا یہ نبی، بھائی جان جانے گا، جن کے یہ نبی مولا ہے۔ تو خدا نے اسی سورہ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، خدا کہتا ہے کہ میرا حبیب یاد کر اس وقت کو کہ جب میں نے انبیاء ماں سبق سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ؟ خدا نے فرمایا آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا کی، لیکن اے گروہ انبیاء تمہاری کتاب اور حکمت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب تک میرا رسول تمہاری نبوتوں کی تصدیق نہیں کر دیتا۔ جاگ رہے ہیں نہیں جاگ رہے؟
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ کہ جب تک میرا ایک نبی تمہاری نبوتوں کی تصدیق نہیں کر دیتا، جب میرا نبی تمہاری نبوتوں کی تصدیق کر دے دیکھے گا تو اے گروہ انبیاء تمہارا فریضہ یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب نے مل کر میرے رسول پر ایمان لانا ہے. یعنی آپ تو کیا سن رہے جی؟ میرے رسول پر ایمان لانا ہے وَلَتَنْصُرُنَّهُ بِهِ، اور میرے رسول کی نصرت بھی کرنی ہے. یہ اللہ کن سے کہہ رہا ہے؟ کن سے کہہ رہا ہے؟ انبیاء سے. کون سے انبیاء سے؟ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میرا نبی تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، جب تصدیق کر دے تو پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب نے میرے اس رسول پر ایمان لانا ہے. اب آپ بتائیں کیا انبیاء نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں؟ بولے جہاں تک آواز ہے، کیا بھائی جان نبیوں نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں؟ نبی معصوم ہے، انبیاء معصوم ہے، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. انبیاء نے وعدہ پورا کیا اور ہمارے نبی خاتم پر ایمان لے کر آئے. بھائی جان جو ایمان لے کر آئے اسی کو تو مومن کہتے ہیں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ جاگے گا. بھائی جان جو ایمان لے کر آئے اسے مومن کہتے ہیں. قبلہ ایک ایمان لے کر آئے تو مومن، اور بہت سارے مل کر ایمان لے کر آئے تو مومنین. اب ایک نبی ایمان لے کر آئے تو مومن، اور سارے مل کر ایمان لے کر آئے تو مومنین. اب انبیاء بنص قرآن ہو گئے مومنین. جاگنا جہاں قرآن میں انبیاء کا سٹیٹس انبیاء کا ہے، رسولوں کا ہے، وہاں اللہ نے قرآن میں ایک سٹیٹس دیا کہ انبیاء ہیں مومنین. انبیاء ہمارے نبی پر ایمان لے کر آئے، اور جو ایمان لے کر آئے اسے مومن کہا جاتا ہے، اور بہت سارے مل کر ایمان لے کر آئے تو اسے مومنین کہتے ہیں. اب 1,24,000 انبیاء ہیں مومنین، اور قرآن میں خدا نے کہا النبی اولا بالمومنین، کہ نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے. انا میرا ساتھ دے تو میں نتیجہ سے کر دوں. النبی اولا بالمومنین، کہ نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے. نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے. 1,24,000 انبیاء ہے مومنین، اور ہمارا نبی ہے ان سب کا مولا. ہمارا نبی ہے ان سب کا مولا. اب اگر اللہ کسی ایک میدان میں 1,24,000 انبیاء کو جمع کرے اور اس انبیاء کے مجمع میں رسول کو کھڑا کرے اور کہے میرا حبیب ان سے پوچھ تو کس کس کا مولا ہے. نہیں آپ اس خیال پہ نہیں آ رہے. میرا حبیب ان نبیوں سے پوچھ کہ تو کس کس کا مولا ہے. جب نبی کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے گروہ انبیاء بتاؤ میں کس کس کا مولا، تو آدم کہیں گے میرے مولا، شیس کہیں گے میرے مولا، جعفر کہیں گے میرے مولا، کینان کہیں گے میرے مولا، مدرکہ کہیں گے میرے مولا، یشوع کہیں گے میرے مولا، تنشی کہیں گے میرے مولا، نوح کہیں گے میرے مولا، سعد کہیں گے میرے مولا، ایوب کہیں گے میرے مولا، یونس کہیں گے میرے مولا، یعقوب کہیں گے میرے مولا، اسحاق کہیں گے میرے مولا، ابراہیم کہیں گے میرے مولا، اسحاق کہیں گے میرے مولا، اسماعیل کہیں گے میرے مولا، موسیٰ کہیں گے میرے مولا، ہارون کہیں گے میرے مولا، بنیامین کہیں گے میرے مولا، ایوب کہیں گے میرے مولا، موسیٰ و عیسیٰ کہیں گے آپ میرے مولا، آپ میرے مولا، آپ میرے مولا. رسول کہیں گے اے گروہ انبیاء جو بھی مجھے مولا مانتا ہے وہ پھر سن لے من کن تو مولا ہو فہذاری ہوں. حسینیت
ہے انبیاء جو بھی مجھے مولا مانتا ہے وہ پھر سن لے کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ہم سمجھے تھے مقام غدیر میں نبی نے علی کو عرب کے جاہل بدوؤں کا مولا بنایا. آپ تھکے سن رہے نانا نبی نے علی کو انبیاء کا مولا بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فیصلہ دیا جس کا میں مولا. جملہ حلیہ کروں تحمل ہے سننے کا. نبی نے کہا غدیر میں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جس کا ہے مولا اس کا علی مولا ہے. بہت سارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں کہ دنیا علی کو مولا نہیں مانتی تو پریشان ہو جاتے ہیں. بھلے کیوں نہیں مانتی بھائی؟ میں نے کب کہا ممبر پر کہ سارے ہی مانے؟ نا، یہ تو فیصلہ نبی نے غدیر میں کر دیا. نانا میرا ساتھ ہے، نبی نے کب کہا تھا میں تم سب کا مولا ہوں؟ محسوس کریں اس بات کو. نبی نے غدیر میں کہا تھا میں تم سب کا مولا ہوں. ہاں، فرمایا من کنت مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی نبی نے تو غدیر میں فیصلہ کر دیا کہ جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ نبی کو بھی مولا نہیں مانتا. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے جشن غدیر خود مقام غدیر میں بھی پڑھا. مجھے اللہ نے آج کی سعادت عطا فرمائی. ہم گئے مقام غدیر پر، ادھر بھی ہم نے علی مولا کے نعرے لگائے. ہم نے ادھر بھی غدیر میں مولا کی ولایت کا اعلان کیا، غدیر پڑھا. ہر سال میں مکہ میں بھی پڑھتا ہوں. عزیزان محترم، غدیر میں جب مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تو تاریخی حقیقت ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس وقت غدیر میں بڑی گرمی تھی. خاموش بھائیوں، میرے خاموش دوستوں، غدیر میں بہت گرمی تھی. اور نبی نے یہ جو غدیر کا جلسہ ہے وہ ایک دن نہیں کیا، 3 دن تک جاری رہا. 3 دن تک غدیر میں جشن غدیر جاری رہا. سلامتی. توجہ ہے یا نہیں؟ کمال شعر پڑھا بھائی جان نے کہ غدیر میں گرمی تھی، اتنی گرمی تھی لوگوں نے جو احرام اپنے سامان میں رکھ لیے تھے وہ نکال لیے، اور غدیر میں سر بھی گنجے تھے، بالوں کا بھی سایہ نہیں تھا. چادر سر پہ رکھ لی، ایک پاؤں کے نیچے رکھ لی، اس لیے کہ گرمی بہت تھی. ایسا ہے یا نہیں؟ صرف ماحول کی گرمی نہیں تھی. شاعر کہتا ہے کہ ایک تو گرمی دھوپ کی تھی، دوسری اعلان میں. 2 طرح سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں. بھائی جان میرا ساتھ دیجیے گا. اتنی گرمی تھی، اتنی
گرمی تھی تو میں اسی بار تاریخی جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، اتنی گرمی تھی کہ اس کی آگ آج بھی کچھ لوگوں کو لگی ہوئی ہے۔ حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت بنانت، کچھ ایسی لگی آگ اعلان خود سے، منافق ابھی تک دھواں دے رہے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی نے دو میں سے پڑھے، میں بھی پڑھ دوں۔ چلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں ہوتا۔ اٹھا دیا بھائی، چلتا ہے منافق، بولے میرا ساتھ، چلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور تراز۔ علی کا ذکر آ گیا تو چار مصرے پڑھتا ہوں بھائی جان، آپ کی نظر، آپ کے چہرے مسکرا ہے، خدا کی قسم علی کے ذکر پر کس کا چہرہ مسکراتا ہے؟ چار مصرے شاعر نے لکھے ہیں اور یہ حدیث نبوی کا ترجمہ ہے۔ شاعر کہتا ہے شجر، بھائی نے تو دیکھنا، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ جن کا پاکیزہ شجرہ وہ میرا ساتھ دے گا، جو شجرہ مبارکہ سے وابستہ ہے وہ میرا ساتھ دے گا، جو شجرہ طیبہ سے وابستہ ہے وہ میرا ساتھ دے گا۔ شجر جب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ جگہ پر یہی غدیر پر کوئی جملہ کہا کہ غدیر میں جہاں اور بہت سارے حادثے ہوئے، ایک حادثہ یہ بھی ہوا کہ نقلیوں نے اصلی کو خلیفہ بنتے دیکھا۔ یہ بھی سلامتی ہوگی، ایک مومن نے بڑا قیمتی جملہ کہا، انہوں نے کہا، میں نے کہا جی بڑے بڑے برج غدیر میں الٹ گئے، انہوں نے کہا ان الٹے ہوئے برجوں میں سے ایک برج الخلیفہ بھی تھا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ توجہ فرمانے یا نہیں؟ عزیزان محترم، مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نبی نے غدیر میں کیا اور فرمایا اکبر تو مولا تھکے تو نہیں؟ منپور سال کے بعد آپ کی زیادہ سے مشرف ہوں گے، اسے سال مجھے یاد ہے میں آیا تھا اسی طرح، اور لال بھر مجھے سے یاد ہے امام صاحب اسلام کے خطبے میں میری گفتگو ہوئی تھی، تو میں بیان کو سمیٹتا ہوں، زیادہ آپ کو زحمت نہ لوں۔ غدیر میں جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو اس اعلان ولایت کے بعد ایک 3 سٹار حاجی جو اونٹنی پر سوار تھا، توجہ ہے،
اس پہ سوال یہ نکلا بیچ میں سے درمیان میں سے. اس کا نام لے تو پریشان ہو. اس کا نام لینے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. یہ اس کا نام تھا حارث بن نعمان فہری کہا جاتا ہے. حارث بن نعمان اس کا اونٹ پر سوال تھا. یہ بڑی کثرت سے عرب میں پایا جاتا ہے یہ جانور. اس نے بھی تاریخ اسلام کے بڑے بڑے مسئلے حل کیے. میں اونٹ کی بات کر توجہ ہے یہ نہیں. یہ بھی اونٹ پر سوار تھا. یہ نکلا اور رسول کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد یہ اعلان غدیر جو تم نے کیا یہ اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ میں نے نتیجہ دینا ہے اور اس نتیجے پہ توجہ سے. یہ ہزارہ مرتبہ ممبروں سے یہ واقعہ بیان ہوا لیکن میں حقیر اس پہ ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. اس پہ توجہ سے. یہ حارث بن نعمان یہ کہتا ہے کہ محمد کے اعلان تم نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف. رسول نے فرمایا کہ میں مأمور ہوں خدا کی طرف سے. میں کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا. اللہ نے میری زبان پر وحی کا تالا لگایا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ میں وحی کے بغیر نہیں بولتا. یہ حکم خدا. توجہ ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غدیر میں یہ پیغام دیجیے گا کہ عقیدہ تشیع ہے جو عطیہ کرنے لگا. غدیر میں نبی نے علی کو مولا بنایا نہیں اعلان کیا. اعلان کیا. بنایا اللہ نے کیونکہ بنانا اللہ کا کام ہے. نبی کا کام بنانا نہیں. ایسا ہی نبی نے اعلان کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. ابھی پہنچا دے وہ پیغام جو تجھ پر پہلے نازل کیا جا چکا. اور اگر تو نے یہ کر کے نہ دکھایا تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں. میں یہاں رکے اللہ بلغ ہوتا ہے پہنچانا. تفعل ہوتا ہے کر کے دکھانا. نبی نے جیسا حکم تھا ویسا ہی عمل کیا. پہنچایا بھی اور کر کے بھی دکھایا. ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا. افعل ہے یعنی کر کے دکھایا. ایسا ہے عزیزان محترم. یہ جو حارث تھا یہ کہتا ہے کہ اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے. نبی مکرم کہتے ہیں اس نے جب سن لیا بھائی دیکھو اس نے جب سن لیا کہ یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کہا تو یہ مجمع میں سے نکلا. ایک کھلی جگہ پہ آ گئی. قدیم بہت وسیع جگہ ہے صحرائے عرب. تو یہ وسیع جگہ پہ آ گیا اور اس نے یوں ہاتھ بلند کیا آسمان کی طرف. میری طرف دیکھیے اور ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں اللہم ان کانا ھذا من عندک. اگر یہ ھذا تیری طرف سے من کنت مولا ہو ھذا علی مولا. اگر یہ اعلان مولائیت اگر یہ اعلان ولایت علی تیری طرف سے فانذر علی حجارۃ من السماء تو پروردگار میرے اوپر آسمان سے پتھر برس. اس نے عذاب مانگا اور سنی شیعہ روایتیں متفق ہیں کہ اس کا عذاب مانگنے کی دیر تھی کہ آسمان سے پتھر برس ہے یا نہیں. اور سواری سمیت
بھی مارا گیا، اونٹنی بھی ماری، ٹھیک ہو گیا. اب ذرا میری طرف، اس کا نام کیا تھا؟ سارے بولو. حارث بن نعمان. اس کا دشمن تھا علی کا. اس کا دشمن تھا رسول کی رسالت کا منکر نہیں تھا. رسول اللہ کو رسول مانتا تھا، حاجی تھا، نمازی تھا، صحابی تھا. صحابی تھا یعنی رسول کے ساتھ، نمازی تھا، رسول کی ابتدا میں نمازیں پڑھ کے، حاجی تھا، تازہ تازہ حج کر کے آیا. 3 سٹار پورے ہو گئے ہے یا نہیں؟ تو یہ کہتا کہ اس پر آسمان سے پتھر برسا سواری سمیت ہلاک ہو. یہ تھا علی کی ولایت کا دشمن، نام تھا حارث. ٹھیک ہے جی، میری طرف دیکھیں بھائی جان. تھا علی کی ولایت کا دشمن، نام تھا. یہ میں بار بار دوہرا رہا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھائیے. تھا علی کی ولایت کا دشمن، نام تھا حارث. ذرا میں تاریخ کی کچھ اوراق کو لڑتا ہوں اور آپ کو لے کے آتا ہوں خیبر میں. نہیں تو دیکھیں خیبر میں بھائی جان، خیبر میں بھی ایک حارث تھا. تھا یا نہیں؟ اچھا آپ نے تو مرحب شرحب کا نام ہی سنا ہوا ہے نا. یہ مرحب اکیلا نہیں تھا، یہ 3 بھائی تھے اکٹھے، اور تینوں بڑے بہادر تھے یہودی. ایک کا نام تھا حارث، ایک کا نام تھا مرحب، ایک کا نام تھا انتر. مرحب، انتر، حارث، یہ تینوں بھائی اور تینوں تھے یہودی. ٹھیک ہے، ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس کا نام تھا حارث. ٹھیک ہے، ان تینوں کو، یہ تینوں بھائیوں کے جو میں نام لیا، ان تینوں بھائیوں کو ان کی ماں نے کہا تھا. ساتھ میرا تھوڑا سا بھائی نے بات کو آسان کر دیا. ان تینوں بھائیوں کو ان کی ماں نے کہا کہ سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا، اسی کے ہاتھوں تمہاری موت ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ذرا سارے مل کے مجھے بتائیں گے کہ یہ جو خیبر کی جنگ تھی پیغمبر اسلام گرامی اسلام نے جو لڑی، یہ کن سے تھی؟ یہودیوں سے. یعنی پیغمبر اکرم کے مد مقابل تھے یہودی. ٹھیک ہے، یہ سارے یہودی تھے. جبلت توجہ کیجیے گا، آپ بھی ڈبیٹ کرتے ہیں آپ عدالتوں میں، ہم بھی یہ عدالت اہل بیت ہے، میں ان کا وکیل بن کے کیس لڑ رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیجیے گا. یہ جو تھے یہودی جن سے جنگ تھی، تو یہ بڑے سورما یہودی تھے. یہ تینوں بھائی مرحب، انتر، حارث تھے یہودی. ٹھیک ہے، ان یہودیوں کو کس نے منع کیا تھا علی سے نہیں لڑنا؟ سارے بولے کس نے؟ کن کی ماں نے؟ سارے بولے کن کی ماں نے؟ سارے نہیں بولے کن کی ماں نے؟ یہودیوں کی ماں نے. ہے یا نہیں؟ کن کی ماں نے؟ سارے بولے کن کی ماں نے؟ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ یہودیوں کی ماں کی سمجھ میں آ گیا کہ علی سے نہیں لڑنا. توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ سمجھ میں آیا ہے کہ علی سے نہیں لڑنا. اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ علی سے نہ لڑنا. یہ لڑے یا نہیں؟ لڑے اور مارے. کس کی تلوار سے؟ سارے بولے
علی کی تلوار. ایسا ہے کہ میری طرف دیکھیے کہ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. میں نے کہا تھا نتیجہ دینا, توجہ کیجیے عزیزوں. یہ مرحم اندر حارث یہ بولا یہ تھے یہودی, ٹھیک ہے, بڑے یہودی سورما, علی کے مقابلے میں آئے اور علی نے انہیں فنار کر دیا. ٹھیک ہے, مرحم کو بھی ایک طرف رکھیے, اندر کو بھی ایک طرف رکھیے. میں چونکہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں لے کے آتا ہوں حارث کو. ٹھیک ہے, یہ جو حارث تھا خیبر میں کون تھا؟ یہ سارے بولے یہودی. یہودی تھا. کس نے مارا؟ علی نے مارا. توجہ کیجیے, اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں, توجہ کیجیے. یہودی تھا, نام تھا حارث. مارا کس نے؟ علی نے. یہودی, میری طرف دیکھیں, یہودی علی کا دشمن نہیں. آپ کا جملہ پہنچے, مولا زندگی دے آپ کو, مولا سلامت رکھے آپ کو, مولا زندگی دے. یہ جو یہودی ہے, مولا زندگی دے آپ کو, یہ علی کا دشمن نہیں. یہودی ہے, میں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں, یہودی ہے علی کے اللہ کا دشمن. بھائی جو علی کا اللہ ہے وہی ہمارا اللہ ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہودی مشرک ہے, یہ اللہ کے مقابلے میں اللہ لے کر آتے. ایسا ہے نہیں, خدا لے کر آتے. حضرت موسیٰ و عزیر کو یہ خدا مانتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ یہودی علی کا دشمن نہیں براہ راست. بھائی جان سر اٹھانا, کس کا دشمن ہے؟ اللہ کا دشمن. یہودی ہے اللہ کا دشمن. اب سر اٹھائیے گا, یہ جو خیبر والا حارث ہے, زیادہ انہیں جگہ یہ میری بات کو سمجھیں, یہ جو خیبر والا حارث ہے یہ ہے اللہ کا دشمن. مارا کس نے؟ بولو بولو, کس نے مارا؟ علی نے. اور جو غدیر والا حارث ہے وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے. مولا زندگی نے آپ کو, وہ کس کا دشمن ہے؟ علی کا. تو جو ہے اللہ کا دشمن اسے علی نے مارا. مولا زندگی نے آپ کو, اور جو ہے علی کا دشمن اسے مارا اللہ نے. کویا اللہ اور علی میں قیامت تک یہ معاہدہ ہے کیا؟ اللہ کے دشمنوں کو علی مارے گا اور علی کے دشمنوں کو اللہ. مقداد نے پکارا, ہم سب کا مولا سلیمان. نعرہ حیدری. توجہ ہے زیادہ میں علی تو سلامت. توجہ ہے یہ. کئی تاریخ میں دو ہی حارث ہیں, ایک ہے اللہ کا دشمن اور ایک ہے علی کا دشمن. جو تھا اللہ کا دشمن اسے علی نے مارا, اور جو تھا علی کا دشمن نہیں بچے گا. نہ اللہ کا دشمن بچے گا نہ علی کا دشمن بچے گا. ایسا ہے یا نہیں عزیزو؟ آپ کی توجہ, آپ کا بہت شکریہ. علی نے اپنے دشمن کو چھوڑا ہے. یہی تو مطالعے کا اثر ہوتا ہے, مجالس کا یہی تو کمال ہے نا. توجہ ہے, ایک جملہ پڑھا جاتا ہے, ایک سمجھا جاتا ہے. ایسے آپ تاریخ میں دیکھیں مولا کی زندگی میں علی نے اپنے دشمن کو تو چھوڑا ہے لیکن اپنے اللہ کے دشمن کو کبھی نہیں چھوڑا ہے.
لہذا کبھی بھی علی کے اللہ کی دشمنی بول نہ لینا. توجہ ہے یا نہیں؟ کبھی بھی علی کے اللہ کی دشمنی بول نہ لینا ورنہ علی نہیں چھوڑے. ہے یا نہیں؟ اور کبھی بھی علی کی دشمنی بول نہ لینا ورنہ اللہ نہیں چھوڑے گا، نہ یہاں چھوڑے گا نہ وہاں چھوڑے گا. ہم الحمدللہ نہ علی کے اللہ کی دشمنی لے سکتے ہیں اور نہ علی کی دشمنی. توجہ ہے یا نہیں؟ علی امام الموحدین، علی توحید پرستوں کا امام ہے، علی مشرکوں کا امام ہے. علی امام الموحدین، توحید پرستوں کا امام. فرماتے ہیں کفا بی عزت ان تکون لی ربا وکفا بی فخر ان اکون لک عبدا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. علی فرماتے ہیں علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. یہ مولا کے جملے ملائیوں کو ہدیہ کر رہے ہیں، مولا کے جملے. مولا فرماتے ہیں علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور علی کے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. علی فرماتے ہیں پروردگار تو ویسا ہی ہے جیسا علی چاہتا تھا، اور علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا. توجہ آئیے. علی امام الموحدین، توحید پرستوں کا. اور عزیزو کربلا کی جنگ بھی حد فاصل تھی. کن کے درمیان؟ ایک طرف توحید پرست، ایک طرف توحید پرستوں کی مماحیت رکھنے والے تھے، یعنی توحید پرست نہ تھے، توحید پرست نما تھے. ایک طرف محمدی اسلام والے تھے، ایک طرف اموی اسلام والے تھے، ایک طرف علی کی ولایت والے تھے، اور ایک طرف علی کی دشمنی رکھنے والے. اور حسین کے حد فاصل کی. خدا کی قسم مولا علی کی قربانیاں ہیں. احیاء پرچم اسلام اور پرچم توحید کی سربلندی کے لیے علی نے قربانیاں پیش کی. علی نے اللہ کے دشمنوں کو مارا، ہر میدان میں مارا. مارا یا نہیں بولو؟ بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، یہ سب اللہ کے دشمن تھے. مارے کس نے؟ علی نے. خدا کی قسم جو اللہ کی دشمنی تھی وہ علی سے نکالی، اور صرف علی سے نہیں، علی کی اولاد سے بھی نکالی. میں جملہ کہوں مومن کا دل بہت نرم ہوتا ہے. میں سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. صرف علی کے بیٹوں سے نہیں نکالا، خدا کی قسم عقیدہ توحید کے احیاء کے لیے، توحید کے پرچم کی سربلندی کے لیے لوگوں نے انبیاء کے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو. یزید ملعون کا جملہ ہے
جب کربلا سے لے کر شام تک تماچے اور تازیانے کھا کھا کر علی کی بیٹیاں، علی کی پوتیاں جب دربار شام پہنچی تھی تو یزید ملعون نے کہا تھا کاش آج ہمارے بدر کے مقتولین زندہ ہوتے، تو دیکھتے ہم نے علی سے کیسا بدلہ لیا۔ علی کی دشمنی خدا کی دشمنی، علی کی دشمنی خدا کی دشمنی۔ عزیزان محترم، صرف علی کی بیٹیوں کو نہیں مارا، علی کی پوتیوں کو مارا۔ کتنی عمر تھی کربلا میں 4 سال کی سکینہ، کتنا مارا سنو گے، میری طرف دیکھیں، ایسا مسائل نہیں پڑھتا، یہ ہاتھ باہر کے جملہ کہنا، یہ میرا جملہ نہیں، 12ویں امام کا جملہ ہے۔ زیارت الہیہ میں امام فرماتے میرا سلام ہو اس رخسار پر کربلا سے لے کر شام تک جس کا رنگ تبدیل ہوگا۔ اجر و ملک اللہ میرا اور آپ کو شمار کو بلانے والوں کو کرے۔ جب بھی مجھے بتایا کہ علم حضرت عباس علیہ السلام نے برآمد ہونا ہے، میں جملہ کہتا ہوں جب بھی آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، جب بھی جناب سکینہ کے رخسار پر تماچا لگتا تھا، سکینہ نہ علی اکبر کو بلاتی تھی، نہ قاسم کو آواز دیتی تھی، نہ اپنے بابا حسین کو، رخ کرتی تھی فرات کی طرف، رو کے کہتی تھی چچا عباس۔ اجر و ملک بڑا پیار تھا جناب سکینہ کو چچا عباس سے، اور حضرت عباس کو جناب سکینہ سے، کربلا سے لے کر شام تک جناب سکینہ اپنے چچا کو یاد کرتی رہی۔ کیوں؟ سنو کہ میری طرف دیکھنا، جب حضرت عباس اجازت لینے کے لیے آئے مولا حسین کے پاس روز عاشور آ کر کہا کہ آقا مجھے اجازت دے دیجیے، تو حسین نے کہا عباس کو میری فوج کا علمدار ہے۔ جب کہا نا علمدار ہے، نظر یمینا و شمالا، حضرت عباس نے کربلا میں بکھرے ہوئے لاشوں کو دیکھا، طرف کے کہتے ہیں آقا وہ فوج کہاں؟ شرم نہ کیجیے زیادہ رونا میں، وہی روئے گا جو زندہ ہوگا۔ مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا عباس علمدار ہے؟ سنیں گے حضرت عباس سے امام حسین فرماتے ہیں بھئی عباس، یہ ہے حضرت عباس، امام حسین امام وقت ہیں، فرماتے بھئی عباس جب تک تیرا علم ہوا میں ہے، او غازی کا علم اٹھانے بھاگو، اس علم کی اہمیت سمجھو۔ امام حسین فرماتے جب تک تیرے علم کا فریرہ ہوا میں لہر آ رہا ہے، بھیا بیبیوں کو ٹھارس ہے، ہمارا پردے بچانے والا موجود، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آس ہے، ہمارا پانی پلانے والا موجود ہے۔ اے عباس تیرا علم چھوٹ گیا، بیبیوں کی آس ٹوٹ جائے، بچوں کی آس ٹوٹ جائے، عباس تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ اجازت نہیں ملی ازادہ ہو، حضرت عباس پلٹے نہیں تو دیکھے گا، مایوسی کے عالم میں سر جھکا ہوا اپنے خیمے کی طرف جا رہے، ابھی خیمے میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں حسین کی 4 سالہ سکینہ خیمے سے نکلی، اپنے چچا کا دامن تھام کے کہتی ہے چچا میرا اصغر بڑا پیاس ہے۔ اچھا وہ جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ رونے کی شکل بنا لیں، آخری چند جملے ادا دارو، کہا چچا میرا اصغر بہت پیاسا ہے، ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی کے لا دیجیے۔ عزادارو جناب عباس ایک مرتبہ مطمئن ہوئے، کہا سکینہ بیٹا جاؤ اور خیمے سے مشک لے کر آؤ۔ سکینہ مشک لے کر آئی، اپنے ہاتھوں سے چچا کے گلے میں مشک ڈالی۔ میری طرف دیکھے گا عزادارو، حضرت عباس نے جناب سکینہ کو یوں اپنی گود میں اٹھایا، جو دیکھ سکتے ہو ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھنا، حضرت سکینہ کو اٹھا کر
حضرت عباس وہاں چلے جہاں کربلا کی زمین پر حسین بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی حسین نے عباس اور سکینہ کو آتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ جملہ کہا انا للہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الواقعین. باب الحوائج کا تذکرہ عزادارو بہت بڑے باب الحوائج ہیں حضرت عباس. پروردگار ذکر عباس کے صدقے میں آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے. عزادارو انا للہ پڑھ کر حسین کربلا کی زمین سے کھڑے ہوئے دو جملے کہے. ایک جملہ حضرت عباس سے کہا, ایک جملہ حسین نے اپنی بیٹی سکینہ سے کہا. حضرت عباس سے کہتے ہیں بھیا میں سمجھ گیا تو میری بیٹی کو سفارش بنا کے لایا, جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی, جاؤ اور پیاسوں کی پیاس بجھاؤ. اور ایک جملہ سکینہ سے کہا, سنو گے عزادارو, امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ سے کیا کہا؟ فرماتے بیٹی سکینہ اب تو اپنے چچا کو اجازت دلا رہی ہے, لیکن سکینہ تجھے یہ تیرا چچا بڑا یاد آئے گا جب شام غریبا تجھے تماچے لگیں گے, جب تیرے گوشوارے چھینے جائیں گے. عزاداروں میں نے روایت پڑھی ہے شام غریبا جب شمر مرحوم نے سکینہ کے رخسار پر پہلا تماچا مارا, سکینہ نے کسی کو نہیں پکارا, فرات کا رخ کیا, رو کے کہتی ہے چچا غازی اجرکم اللہ اجرکم اللہ. چچا عباس تیری سکینہ تماچے کھا رہی ہے, اجرکم اللہ. آخری جملے عزادارو حسین نے کہا جاؤ عباس پیاسوں کی پیاس بجھاؤ, تجھے پانی کی اجازت دی. مشق سکینہ کو لیا, میری طرف دیکھے گا عزادارو, مشق سکینہ کو لے کر حضرت عباس فرات پر پہنچے. مشق سکینہ کو پانی سے بھرا, گھوڑے کو ایڑ لگائی, کہا گھوڑا جتنی جلدی ہو سکتا ہے مجھے خیام حسینی تک پہنچنا ہے, مجھے خیام حسینی تک پہنچاؤ. میری طرف دیکھے گا عزادارو, جیسے ہی حضرت عباس فرات پر پہنچے, میں نے روایت پڑھی ہے, یہ وہ سمجھیں گے جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی اولاد ہے, سکینہ کے گرد ہر خیمے سے جتنے بھی بچے تھے وہ خالی جام لے کر, خالی کوزے لے کر سکینہ کے خیمے میں جمع ہو گئے اور کہنے لگے آقا زادی جب تیرا چچا پانی لے آئے تو سب سے پہلے مجھے پانی دینا. کوئی بچہ کہتا تھا بی بی مجھے پانی دینا, اور سکینہ ایک ایک بچے کو تسلی دے رہی تھی, کہہ رہی تھی بچوں اطمینان رکھو میرا چچا ابھی آ رہا ہے. بلکہ ایک عالم نے لکھا کہ سکینہ بچوں کو متوجہ کرتی تھی علم کی طرف, کہتی تھی وہ دیکھو علم آ رہا, وہ علم نہیں میرا چچا آ رہا ہے. عزادارو عبداللہ سنیے گا, سکینہ نے دیکھا ایک مرتبہ علم دائیں جھکا, پھر بائیں جھکا,